مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز۔ اگر فوری الیکشن نہ کروائے گئے تو ملکی اکانومی گر جائے گی، نون لیگی رہنماؤں کا خدشہ۔ عمران خان کی ناکام پالیسیز کا بوجھ کہیں موجودہ حکومت کو نہ اٹھانا پڑ جائے۔ نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا، بر وقت الیکشن نہیں کروائے جا سکتے تو پیٹرول اور باقی اشیاء کی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ نون لیگی رہنما کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ فی الحال عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے کوئی بھی ملک امداد دینے سے قاصر ہے۔ چند نون لیگی رہنماؤں کا شہباز شریف کو حکومتی مدت پوری کرنے کا مشورہ۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، نون لیگ بھی الیکشن کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے، کچھ رہنماؤں کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو معظم۔ بالکل، یہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب سے جب ان ساروں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا ایک لاجیکل اور ویری اسٹرانگ پوائنٹ جو سامنے پیش کیا گیا ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایک تو ارلی الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ بیکاز جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ جو میجر فیصلے لینے ہیں وہ ہمیں لے لینے چاہیے۔ میجر فیصلوں سے میرے خیال میں ہم پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کون سے فیصلے ہیں، اور نومبر دسمبر کے اندر ہمیں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے۔ یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تو یہ پیٹرول کی پرائسز اور یہ آپ کو بڑھانی پڑیں گی، بیکاز اس وقت جو سینیریو ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، جس طرح شہباز شریف کا وزٹ ہوا ہے سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، لیکن وہاں پر سے کوئی ابھی تک امداد جو ہے یا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، اور اس کی نہ آنے کی ایک جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اور جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ روز بروز زیادہ ہو رہی ہے۔ سو اس وقت جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی سی اس چیز کو، جو انویسٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کو ممالک دیکھ رہے ہیں کہ جی آئندہ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہمیں انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لیڈران ہیں مسلم لیگ نون کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن شاید خاقان عباسی اور جو سینئر لیڈران ہیں وہ چاہتے ہیں اور ان کا یہی خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ نہ ڈالیں جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سارا سچویشن اگر آکورڈ ہو، جو کہ obviously نظر آ رہی ہے کہ سینیریو ٹھیک نہیں رہے گا، تو اس کا برڈن جو ہے وہ سارا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، برڈن جو ہے وہ سارا مسلم لیگ نون پر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ قائد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اس میں شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز۔ اگر فوری الیکشن نہ کروائے گئے تو ملکی اکانومی گر جائے گی، عمران خان کی ناکام پالیسیز کا بوجھ کہیں موجودہ حکومت کو نہ اٹھانا پڑ جائے۔ نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ بر وقت الیکشن نہیں کروائے جا سکتے تو پیٹرول اور باقی اشیاء کی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ فی الحال عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے کوئی بھی ملک امداد دینے سے قاصر ہے۔ اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈار صاحب، مسلم لیگ نون جو ہے خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں جو ان کے مرکزی رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ارلی الیکشن کیے جائیں تاکہ ہم ملک کی اکانومی کو بچا سکیں، ہم بڑے فیصلے کر سکیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو خبر ہے اس خبر کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ ابھی تو ہوا نہیں لیکن ہونے جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ فلائی کر کے پہنچ جائیں گے لندن میں اور یہ ملاقات کریں گے، اور ہماری جو وفاقی کابینہ ہے، تو سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو ہماری وفاقی کابینہ کو ایک ایسے شخص سے کیا ملاقات کرنی چاہیے جو عدالتوں سے مفرور ہے، جو اشتہاری ہے، کیونکہ پہلے تو ان کی پارٹی وابستگی یا ان کا ذاتی تعلق تھا تو وہ ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہیں۔ سو اس کا ایک لیگل پہلو ہے کہ کیا ایک ملک کے وزیر اعظم کو ایسے شخص سے ملنا چاہیے اور اس سے گائیڈنس لینی چاہیے اباؤٹ دا کنٹری۔ دوسرا اس کا مورل یا اس کے ایتھیکل پہلو ہے۔ میں آئی لیو دس ٹو یو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹسفائی کر پائے گی، اس کا جواب دے پائے گی؟ کیا مولانا کو اس کا جواب دے پائے گی، اس کا آنسر دے پائے گی؟
पांचवा ये है कि जिस वोटर को, जिस सपोर्टर को उन्होंने ये कहा कि हम ये इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं क्योंकि हम आपकी हालतदार बदलेंगे, तो उसको वो जवाब दे पाएगी। छठा ये कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये अभी रियलाइज हुआ है कि वो जिस पोजीशन पे या जिस मनसब पे जाके बैठने लगे उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उनके साथ हुआ वो गलत हो गया, उनकी कैलकुलेशंस गलत हो गई, इसलिए वो जनरल इलेक्शन कॉल अप करने लगे हैं क्योंकि उनसे अब चीजें संभाली नहीं जा रही और नजला उनके ऊपर गिरने लगा है। अगर उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रियली हैज हैपेंड रॉन्ग समवेयर इन पीपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंसर्न क्वार्टर्स दैट नीड टू बी फिक्स एंड दैट सेट पर्सन इज रूलिंग आवर कंट्री। जो शख्स अपनी पार्टी को नहीं लीड कर पा रहा, वो जब कंट्री को लीड करेगा तो जाहिर है वो गलत फैसले करेगा। छठे के बाद सातवां ये कि इस वक्त जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हो रहे हैं, देखें किसी भी पार्टी से किसी की भी एफिलिएशन एक तरफ जी आप इस वक्त जो जलसे कर रही है उसका क्वांटम, उसका हजम बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय, कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। और जिस किस्म का उसने इस वक्त क्राउड चार्ज कर दिया है और जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स और नैरेटिव को कैरी करके जा रहे हैं, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल, दैट इज अनस्टॉपेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई का जो उन्होंने जिस तरह अपनी आवाम को, अपने कारकुनान को चार्ज कर लिया, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की जो बातें चल रही हैं, जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सीटें मांगी जा रही हैं, तो आप समझते हैं कि एट दी एंड मुस्लिम लीग नून को समझ आ गई है कि हर हवाले से एक तरफ पीटीआई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग अगर कहा जाए तो वो चीज़ आ रही है, तो हर हवाले से हमारे नुकसान हो रहा है, मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है? देखिए जी, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। जरदारी साहब जाहिर है वो एक बड़े समझदार किस्म के सियासतदान हैं, वो एक कदम नहीं वो 2-3 कदम पीछे हैं इस वक्त। और चूंकि ये तय था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड करेगी और जरदारी साहब यही चाहते थे कि वो लीड करें, और वो उस बहकावे में या उस झकावे में आ गए नून लीग वाले और उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशवरे वो दे रही है और वो भी बिल्कुल मोहतात या लिमिटेड चीजों पे मशवरे दे रही है। तो इस वक्त जो महंगाई का मसला है, जो महंगाई से मुराद मेरी डॉलर है, पेट्रोल है, स्टॉक मार्केट है, IMF है, आप नाम ले, यू नेम द थिंग, अशिया खुरोनोश है, नथिंग इज इन कंट्रोल। द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स ए प्रोबेबली, खुदा ना करे कोई कोलैप्स ना हो जाए, इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो जाए, हमारी तरफ कोई भी नहीं इस वक्त हाथ बढ़ा रहा। सो नून लीग फौरन इससे पीछे हटना चाह रही है। देखें बात यह है कि इस सारी चीज का ना, ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसका एक ही हल है, इसके अलावा कोई भी हल नहीं। अगर है तो आप बताइए, इसका कोई भी हल इसके अलावा नहीं है कि इलेक्शन होने चाहिए। भाई आपने हटा दिया उसको, इमरान खान को, बड़ा अच्छा किया आपने, आप आए और आके इलेक्शन आप अनाउंस करें। डॉक्टर साहब, इलेक्शन आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये हालिया अर्ली इलेक्शन होते भी हैं तो सारी पार्टीज फिर अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। ये PDM जो चल रही थी सारी, जो एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी, क्या ये ऐसे ही लड़ेंगी या फिर अलग अलग हर बंदा अपना घोड़ा मैदान में लेकर निकलेगा? देखिए जी, अगर तो उन्होंने एक साथ लड़ना होता तो फिर एक साल भी ये जो गुजर रहा है इसको भी एंजॉय कर लेते। इस तरह होगा नहीं, वो अलग-अलग ही लड़ेंगे, अपने निशानों के साथ ही लड़ेंगे। फरते जज्बात में वैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी एक PDM के जलसे में कहा था कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि हमारा एक ही निशान होना चाहिए सारी जमातों का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रैशनैलिटी और इमोशंस, इन दोनों में बहुत फर्क है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमोशन बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन बाय द एंड जो चीज रैशनैलिटी वाली अप्रोच है वो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फायदे दे जाती है, वक्ती तौर पे वो नुकसान लगता है। वो डेफिनेटली इलेक्शन लड़ेंगे और वो लड़ेंगे अपने अपनी पार्टी के बैनर तले, अपने निशान के तले, इसके अलावा उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाता है तो उस इलेक्शन के नताइज को कौन तस्लीम करेगा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन कौन 5 साल बर्दाश्त करेगा? पहले आप ये बताएं, अभी तो 5 हफ्ते जैसे नहीं हुए मुकम्मल, तो आप ये बताइए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये सारी जमातें कहाँ पे जाएंगी? डॉक्टर साहब, आप समझते हैं इस सारे सूरत हाल से बचने के लिए इलेक्शन से पहले ये सारी सियासी जमातों को इंक्लूडिंग PTI, इनको बैठकर ये फैसला करना होगा, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए और इलेक्शन जो भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं उस पर करके एट दी एंड मुल्क को किसी तरफ चलाना तो है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी हार गई तो वो अपनी डुगडुगी बजाना शुरू कर देगी, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? भाईजान, ये जो मुल्क चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान की तारीख इस चीज की गवाह है कि जनरल इलेक्शन हो या
ضمنی انتخابات ہوں, الیکشن ہونے کے بعد, نتائج آنے کے بعد ایک نے ناراض ہونا ہے اور ایک نے خوش ہونا ہے, جو مرضی کر لیں آپ, ٹھیک ہے. وہ اس حکومت کا ہی بے شک آپ دیکھ لیجئے, اس سے پچھلی گورنمنٹ کا بھی دیکھ لیجئے, آپ الیکشن ریفارمز کا جو مرضی کر لیجئے, اگر الیکشن ریفارم ہو گئے تو تب بھی انہوں نے متفق نہیں ہونا. My point is کہ whatever the situation is, that is not a right situation, that we are heading in a wrong direction. اور اس سب میں جس کسی کی بھی جو پلاننگ تھی to oust عمران خان and to handle him, وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی ہے. وہ آپ کے سامنے ایویڈنٹ ہے یار, وہ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف ایک جماعت ہے اور دوسری طرف 12 جماعتوں کا اتحاد ہے. وہ 12 جماعتیں جو اس وقت اگر ہم میتھمیٹکس کریں تو ایوان کے اندر تقریباً 70% عوام کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں. ان 70% والوں کو اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں, اور جو ایوان سے بھی آؤٹ ہو چکا ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے تمام اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک سال جیسا ویٹ کر لیتی, صبر کر لیتی. جو نیریٹو بلٹ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ جی انہوں نے گورننس اچھی نہیں کی, انہوں نے مہنگائی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, 1-1.5 سال میں انہوں نے اور پیٹا جانا تھا. اس کے بعد جنرل الیکشن کے اندر وہ جاتے تو ان کے لیے کائی پلٹی ہونی تھی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس قسم کی روایت نہیں ہے کہ صبر کیا جائے, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور سب نے جو ہے اس کو ہٹایا, اور اس کے بعد جس قسم کے نیریٹو نے پک اپ دیا عمران خان کو, اس نے ساری کی ساری جو ہے وہ سچویشن بدل کے رکھ دی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, میں یہ بات اپنے پروگرامز میں بفور دس آل ہیپنڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہٹائے گا اور اگلی حکومت آئے گی اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. نہ وجہ اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی اپوزیشن, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا یو اے ای کا, انہوں نے دورہ کیا سعودی عربیہ کا, کچھ بھی نہیں ملا, نتھنگ, زیرو ملا وہاں سے. ان کو صرف ایک چیز ان کو فیور میں ملی کہ سعودی نے کہا یار اچھا بھائی آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں نا, تو آپ نے جو واپس کرنا ہے نا اس میں ہم 1 سال کی ایکسٹینشن کر دیتے ہیں, یعنی آپ چلیں یار 1 سال بعد ہمیں واپس کر دیجیے گا. اس کے علاوہ وی گاٹ نتھنگ. چائنا بھی ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا کہتا ہے کہ بھائی 1 سال میں آپ نے یہاں پہ 3 حملے ہمارے بندوں پہ کرا دیے, بندے ہمارے مر رہے ہیں, پروجیکٹ ہمارا لگا ہے, بلینز آف ڈالر ہمارے ہیں, وہ رکا پڑا ہے پروجیکٹ. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اپنے ملک فیسلٹی نہیں ہے, اور آپ ہم سے الٹا پیسے مانگ رہے ہیں, جو پہلے پیسے دینے تھے وہ بھی نہیں آپ دے رہے. تو بات یہ ہے بھائی کہ آئی ایم ایف فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, ویسٹ کے کنٹرول میں ہے. آئی ایم ایف کو راضی کیے بغیر کوئی اور راضی نہیں ہوگا. دنیا کی میتھمیٹکس جو ہے وہ ایک طرف ہے, تعلقات ایک طرف ہیں. جن ممالک نے ہمیں پیسہ دیا اس نے اپنے مفاد دیکھ کے دیا, ہمیں انٹرسٹ پہ دیا, کسی نے اللہ واسطے نہیں دیا ہوا. انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن جس کسی نے بھی کر دی ہے اس نے اللہ واسطے نہیں کیا, وہ اس کا منافع لے گا. بیسیکلی اس کا بزنس ہے یہ, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جس ملک میں, یہ تاریخ میری نہیں بنائی ہوئی, یہ آئی ایم ایف کی جو تاریخ ہے وہ آپ پڑھیے, جس ملک کے اندر بھی آئی ایم ایف گیا ہے, ایک دفعہ گیا ہے, وہ آج تک وہیں پہ ہے. کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جہاں پہ آئی ایم ایف اس وقت انٹر ہوا ہے یا اس کی گرانٹس جانی شروع ہوئی ہیں اور وہاں سے وہ رول بیک 100% ہو گیا ہے. آئی ایم ایف جہاں پہ گیا وہاں پہ پنجے گاڑ کے رکھے. آپ سری لنکا کے حالات دیکھ لیجئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمزور ممالک ہیں اور ان کی اکانومیز ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس قسم کے ایڈونچر کیجئے. آپ سب کو ایٹ لارج ایک پوزیشن, ایک جو پلیس ہے اس کو انتخاب کرنا, اس پہ ڈٹے رہنا, اس کے اندر آپ بریکٹ میں رہتے ہوئے اپنی پالیٹکس کر لیجئے. لیکن اگر آپ اس سے ہٹیں گے اور انٹرنیشنل پیرائے میں جو ہے وہ آپ گھسیں گے, پھر مسئلے مسائل ہوں گے. اور رہ گئی بات کہ جی انٹرنیشنل پیرائے میں وہ امریکہ کی حکومت نے ہمیں نکالا یا نہیں نکالا, بھائی دیکھیں آج پریزیڈنٹ نے جواب دیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیٹر کا, جو انہوں نے ویسے سپریم کورٹ میں بھی لکھا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہوں. تو بھائی اگر دیکھیں ایک کرائم ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کرائم کیا, میں نے کرائم کیا ہے, اس کرائم کی وجہ تو تلاش کی جاتی ہے نا, دنیا کی ہر عدالت اس کی وجہ تلاش کرتی ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کی انکوائری آپ چلیں اوپن نہ کریں یار, آپ پبلک نہ کریں, اس کی انکوائری آپ ان ہاؤس کر لیں, آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ جوڈیشل کمیشن از کنسیڈرڈ ون آف دوز فورمز جو دا موسٹ پریسٹیجیس انویسٹیگیٹو فورم جس کو کہا جائے گا, کہ جہاں پہ تحقیقات کی جاتی ہیں یا تحقیقات کی بنا پر ہے, جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں آفٹر پروسیکیوشن. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں نیشنل
آپ نے سیکورٹی کمیٹی کے اجلاسوں کے بعد آپ نے کہا جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے جو کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی اور وہ انکوائری کرے گی اور وہ یہ چیک کر کے بتائے گی کہ یہ صحیح ہوا ہے یا یہ غلط ہوا ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سم تھنگ ٹیریبلی ہیز ہیپنڈ رانگ سم ویئر اینڈ دیٹ از ایویڈینٹ. وی کین سی دیٹ دس نیڈس ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. اگر یہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اس کو ہینڈل نہیں کریں گے, تو یہ ابھی آغاز ہے. میاں صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں, بڑے میاں صاحب, وہ بہت سیانے ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال چکے ہیں. شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں. وہ ہمیشہ ہی, وہ ویسے وزیر اعظم کے روپ میں بھی وزیر اعلیٰ ہی لگتے ہیں ہمیں, لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ بھانپ رہے ہیں چیزوں کو. انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے, کوئی بھی ایک شخص نہیں کہہ رہا کہ بھی بڑا جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے کہ چیزیں بڑا اچھا جا رہا ہے. تو اچھا نہیں جا رہا, مسئلے کی طرف ہیں جو چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. دیر از نو سولوشن ٹو اٹ. اور ابھی تک کی جو سیاست جاری ہے, اس سیاست میں ود اے ویری گڈ لیڈ پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. اور یہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں, جتنے بھی ان کے اتحاد ہیں, اس سوائے ایکسپلینیشن کے, پی ٹی آئی کو بلیم کرنے کے کچھ نہیں کر رہے. ان 12 جماعتوں کی سیاست ایک جماعت کے گرد گھوم رہی ہے. بھائی یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ تو ایک پاور ہیں, آپ 70% لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کا کیا ہوا ہر فیصلہ عمل جو ہے وہ ایک اتھارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ. آپ بیانات نکالیے, آپ اسٹیٹمنٹس نکالیے, آپ ہونے والی ڈیولپمنٹس دیکھیے. گورنر کو ہٹاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں ہٹنا. اٹارنی جنرل پنجاب بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ میرے شو کے اندر تھے, ان کو ہٹانے کی بات کی, وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی نہیں ہٹانا. سی ایم نے ہٹایا, وہ کہتے ہیں جی میں نہیں ہٹانا, گورنر منظور کرے گا. گورنر سے پتہ کرتے ہیں, گورنر کہتے ہیں جی میں تو اپنے منصب پہ بیٹھا ہوں. ان سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ابھی صدر بھی بیٹھا ہے. صدر کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے صدر کو بھی ہٹانا, لیکن اب کیسے ہٹائیں. تو بھائی آئینی بحران میں بھی آپ پھنس گئے. آپ گاڑی کے اندر بیٹھ گئے, لیکن گاڑی کے پرزے جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. آئینی بحران کے ساتھ آپ کا سیاسی بحران ہے, اس میں بھی آپ کو کوئی کامیابی نہیں, آپ کو ڈینٹ ملا ہے. آپ کا معاشی جو اس وقت اشاریے جو بتا رہے ہیں, انڈیکیٹرز جو آپ کو شو کر رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ بھی ڈیفیٹ ہو رہی ہے. اور انٹرنیشنلی کون سے آپ نے جھنڈے گاڑ لیے ہیں اس وقت. آئی مین current government, the allied government is, I see, on the losing end. There is no other answer to it. اور جو کر رہے ہیں اس وقت, وہ شاید اپنے لیے کوئی ایک سولوشن نکالیں گے جس میں ان کو سیف پیسج مل جائے پاکستان مسلم لیگ ان کو. لیکن یہ سیف پیسج ان کو ملے گا ایٹ سم کاسٹ, اور وہ کاسٹ ان کو, میری رائے یہ ہے, ان کے اپنے اتحادی جو ہے ان کے ذریعے بیئر کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی کہ جی فوری طور پہ الیکشن کر لیں, اور نہ ہی مولانا ماننے والے ہیں کہ اتنی جلدی آپ فوری طور پہ الیکشن کر لیں. سو یہ ساری سچویشن جس جانب بڑھ رہی ہے وہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. انریسٹ, پولرائزیشن آلریڈی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ ایک چنگاری جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے. تو اس سب کو سمجھنا ہوگا, روکنا ہوگا, کنٹرول کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے, جو کوئی بھی کرنے والا ہے, اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو things will be out of control. And God forbid, if they go out of control, we all collectively will be on the losing end. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار اور اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے.